خدا کا خاص ایک احسان ہے، یہ اولیاء الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، پروگرام لے کے حاضر ہوئے ہیں اولیاء نقشبند۔ جی ہاں، وہ اولیاء کرام کہ جن کا فیضان آج بھی پوری دنیا کے اندر کونے کونے میں پھیلا ہوا ہے، جن کے فیضان سے تاریخ دل جگمگا ہے، کہ جن کی نظر سے مردہ دلوں کو جلا ملتی ہے۔ آج اولیاء اللہ کا فیضان، ان سے برکتیں حاصل لینے کے لیے آج یہ سلسلہ لے کے ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اس سلسلے میں ہم اولیاء نقشبند کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جی ہاں، وہ اولیاء نقشبند کہ جن کا فیضان آج بھی نیریاں شریف آزاد کشمیر کو روشن کر رہا ہے، جن کی کرنیں آج بھی نیریاں شریف کو روشن کر رہی ہیں، منور کر رہی ہیں۔ جی ہاں، کہ جن کا فیضان حضرت محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صورت کے اندر موجود ہے، کہ جنہوں نے فیض اپنے اسلاف سے پایا اور ایک ایسی جگہ ہجرت کی کہ جدھر شاید کوئی دن میں بھی جانا پسند نہیں کرتا تھا۔ تو آج ہم انہی اولیاء کرام کا تذکرہ کریں گے اور ان سے فیضان، ان سے فیض حاصل کریں گے۔ آج جس بزرگ ہستی کا ہم تذکرہ کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، آپ کا نام حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، نام علی ہے، اور والد کا نام احمد ہے۔ خرقان جو نامی بستی ہے، اس کی نسبت سے آپ کو خرقانی کہا جاتا ہے۔ سلوک میں آپ کی روحانی تربیت حضرت شیخ بستامی نے کی ہے، اور حضرت شیخ بستامی کی بارگاہ میں رہ کر ایک عرصے تک، ایک روایت میں ہے کہ آپ نے 12 سال ان کی بارگاہ میں گزارے، اور ایک روایت میں ہے کہ 20 سال آپ کے مزار پر انوار پہ آپ نے حاضری دی اور ان سے فیضان جو ہے وہ حاصل کیا۔ مشہور ہے شیخ بستامی کی مزار پر انوار پر شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاضری دیا کرتے تھے، اور کئی سال آپ نے حاضری دی، اور شیخ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو مزار سے باہر آ کر، آپ وصال فرما چکے تھے، اولیاء اللہ کا فیضان تھے کہ آپ دنیا سے پردہ فرما چکے، لیکن مزار پر انوار وصال فرما جانے کے بعد بھی فیضان ایسا ہے کہ ان کو وصال کے بعد بھی آپ نے خلافت عطا فرمائی۔ روایت میں آتا ہے کہ شیخ عبدالعظیم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے مراد الاسرار کے اندر یہ لکھا ہے کہ آپ کی جو ولادت ہے وہ 350 ہجری کے اندر ہوئی ہے۔ شیخ بستامی نے آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کی پیشن گوئی کر دی تھی کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ شیخ ابو الحسن خرقانی ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، کہ آپ کی پیدائش سے پہلے اہل درد ان کے کمالات سے آگاہ ہو چکے تھے، اور خرقان جو بستام کے قریب ہی ایک بستی ہے، وہاں سے حضرت شیخ بستامی کا گزر ہوا۔ شیخ بستامی بھی اس بستی سے گزرے اور دہستان کے شہداء کی طرف جا رہے تھے، تو آپ وہاں رک گئے، اور وہاں سے ایک خوشبو آ رہی تھی، ایک مہک آ رہی تھی۔ تو مریدوں نے یہ عرض کی، حضرت یہ خوشبو مہک کیسی ہے؟ تو شیخ بستامی نے یہ فرمایا کہ یہ جگہ تو چوروں کی، لٹیروں کی ہے، لیکن مجھے یہاں سے ایک مرد قلندر کی خوشبو آ رہی ہے، جس کی کنیت ابو الحسن ہوگی اور نام علی ہوگا، اور فرمایا وہ 3 صفات میں مجھ سے بڑھ کر ہوگا۔ ایک یہ کہ وہ اپنے اہل و عیال کا بوجھ خود اٹھائے گا، دوسرا یہ کہ وہ کھیتی باڑی کرے گا، تیسرا یہ وہ شجر کاری کرے گا۔ شیخ بستامی نے 100 سال پہلے حضرت ابو الحسن خرقانی کی ابھی ولادت نہیں ہوئی ہے، شیخ بستامی نے آپ کی ولادت سے قبل آپ کی پیدائش کی پریڈکشن کر دی۔
آپ کی پیدائش کی جو ہے وہ پیشن گوئی کرتے تھے۔ کیا کمال ہے اللہ کے ولیوں کا کہ ان کی نگاہ کا عالم کیا ہے کہ وہ دلوں پر ہی نظر نہیں رکھتے بلکہ وہ خوشبو سے اس مٹی کو بھی جان لیتے ہیں کہ ادھر ایک مرد قلندر پیدا ہونے والا ہے۔ ناظرین کرام، شیخ ابوالحسن خرقانی حقیقت و طریقت اور فیوز و برکات کا منبع اور مرکز تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو جو کرامات ہیں، جو آپ کو عزتیں ہیں، جو آپ کو تقوی عطا کیا، کمال کرتا، آپ سلسلہ نقشبند کے عظیم بزرگ ہیں، سلطان العارفین ہیں، شیخ بسطامی سے روحانی فیض آپ نے حاصل کیا۔ شیخ بسطامی نے آپ کو اپنے مزار سے براہ راست اور فیضان جو ہے وہ منتقل کیا۔ شیخ ابوالحسن قصاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بعد، یعنی ہمارے دنیا سے جانے کے بعد، ہمارا بازار خرقانی سنبھالیں گے۔ یعنی آپ بھی فیوچر کی پریڈکشن دے رہے ہیں کہ ہم جب دنیا سے چلے جائیں گے تو خرقان سے ایک مرد قلندر پیدا ہوگا کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے خرقان کے بازار کو، یعنی بازار ولایت کو وہ سنبھالیں گے۔ ابو القاسم قشیری جو رسالہ قشیریہ کے مصنف ہیں، بڑے کمال کے بزرگ ہیں، تصوف کی بڑی کمال کی کتاب ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب ولایت خرقان میں داخل ہوا تو خرقان کی دہشت سے میری فصاحت جاتی رہی اور قریب تھا مجھے ایسا لگا کہ میری ولایت معزول ہو جائے گی۔ آپ غور کریں کہ حضرت ابوالحسن خرقانی کی ہیبت، آپ کا جلال کیسا تھا، لیکن آپ صاحب کرامت بزرگ بھی تھے، آپ غریبوں سے محبت کرنے والے تھے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ابتدا میں آپ کا معمول یہ تھا کہ عشاء کی جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھتے اور پیدل بستام کی طرف شیخ بسطامی کے مزار پہ حاضری دیتے، اور آپ کا یہ 20 سال یا 12 سال آپ کا یہ معمول رہا، اور پھر وہاں سے پیدل سفر کرتے اور پھر دوبارہ آپ خرقان آ جاتے اور فجر کی نماز بعد جماعت پڑھتے، اور جب واپس لوٹتے تو ادب کا عالم یہ تھا کہ شیخ بسطامی کے مزار پر انوار کی طرف پشت نہیں کرتے تھے، یعنی پیٹ نہیں کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی ہوا کہ حضرت بایزید بسطامی کے مزار پر انوار سے آواز آئی، اے ابوالحسن اب تمہارے بیٹھنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ سن کے عرض کی میں نے استاد سے نہیں پڑھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے جو کچھ خدا سے مانگا ہے اللہ پاک نے وہ کچھ تمہیں عطا کر دیا ہے۔ مانگا کیا تھا؟ مانگا یہ تھا جب آپ مزار پہ جاتے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ان صاحب مزار کے وسیلے سے دعا کرتے کہ اللہ پاک جو فیضان تو نے بایزید بسطامی کو عطا کیے وہ فیضان مجھے بھی عطا کرتے، وہ کرامتیں وہ برکتیں مجھے بھی عطا کر دے۔ تو شیخ بسطامی کے مزار سے یہ آواز آئی کہ اللہ پاک نے وہ سب کچھ تمہیں عطا کر دیا۔ آپ کی تواضع، آپ کی عاجزی کا عالم یہ ہے کہ ایک دن 40 درویشوں کے ساتھ خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا جو کہ ایک آٹے کی بوری لے کے اور ایک بکری لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور دروازے پہ دستک دی تو درویشوں نے کہا کہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں صوفیوں کے لیے کچھ لے کر آیا ہوں۔ تو شیخ نے یہ سن کر اپنے رفقا سے فرمایا کہ میں تم میں سے جو صوفی ہے وہ جا کے لے لے، میں تو اپنے آپ کو یہ لائق نہیں سمجھتا کہ میرے اندر تو یہ جرت نہیں کہ میں صوفی ہونے کا دعویٰ کروں۔ کیا کمال کی عاجزی ہے۔ حاضرین نے جب یہ آپ کا فرمان سنا تو سب خاموش ہو گئے اور بیٹھ گئے، اور وہ شخص اپنی آٹے کی بوری اور بکری لے گیا، جبکہ روایت میں آتا ہے کہ آپ 7 دن سے بھوکے تھے۔ آپ 7 دن کے بھوکے تھے، یہ آپ کے فیضان کا عالم ہے، کیونکہ شیخ بسطامی کی تربیت پائی ہے، اور وہ شیخ بسطامی ہیں جو بھوک کو پسند کرتے تھے کہ کسی نے شیخ بسطامی سے یہ پوچھا تھا کہ آپ بھوک کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ تو فرمایا میں بھوک کو اس لیے پسند کرتا ہوں، اگر فرعون بھوکا نہ ہوتا تو کبھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا۔ یعنی فرعون جو تھا اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا، اس کے پاس مال کی فراوانی تھی، وہ مال کی فراوانی میں اپنے رب کو بھول گیا تھا۔ تو فرمایا جو بھوکا رہتا ہے وہ اپنے رب کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہوتا، اور وہی فیضان
ہمیں ابو الحسن خرقانی کی صورت میں نظر آتا ہے جنہوں نے بایزید بسطامی سے فیضان حاصل کیا، 7 دن کے بھوکے ہیں. اس نے کہا کہ میں درویشوں کے لیے، صوفیوں کے لیے کچھ لے کے آئے ہوں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 7 دن کے بھوکے تھے، خود بھی کھاتے اور مریدین کو بھی کھلاتے، لیکن کہا کہ میں صوفی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا. کمال ہے اللہ پاک نے ان اولیاء اللہ کو کیا فیضان، کیا کراماتیں عطا کی ہیں. حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی کی کراماتیں بڑی مشہور ہیں کہ ایک آپ کا مرید تھا، وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور مریدین نے آپ سے دریافت کیا کہ مجھے اجازت دیجیے میں کوہ لبنان جا کر کتب عالم کی زیارت کروں. شیخ نے اجازت دے دی. اب یہ کوہ لبنان گیا. کوہ لبنان میں جا کے جب اس نے دیکھا کہ وہاں لوگ موجود ہیں اور وہاں سامنے جنازہ موجود ہے اور لوگ کسی کا انتظار کر رہے ہیں اور لوگوں کا منہ قبلے کی طرف ہے، تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم کتب عالم کا انتظار کر رہے ہیں. وہ شخص کہتا ہے کہ میں انتظار کر ہی رہا تھا، اتنے میں حضرت ابو الحسن خرقان سے تشریف لے آئے. کہا میں کوہ لبنان کتب عالم کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں اور خرقان سے اتنا لمبا سفر میں نے طے کیا اور کتب عالم کی زیارت کے لیے، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہم کتب عالم کی انتظار کر رہے ہیں. اتنے میں جو جنازے کے لیے آگے بڑھے پڑھانے کے لیے وہ اور کوئی نہیں ابو الحسن خرقانی تھے. کہا جب میں نے یہ دیکھا تو میں بے ہوش ہو گیا، مجھ پر دقت طاری ہو گئی. جب میں نے دیکھا تو میرے دقت طاری ہوئی اور میں بے ہوش ہو گیا. جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ لوگوں نے تدفین کر دی تھی، مردے کو دفنا دیا تھا، حضرت وہاں موجود نہیں تھے. میں نے لوگوں کو یہ کہا کہ حضرت کب تشریف لائیں گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت تو 5 وقت کی نماز ادھر ہی پڑھاتے ہیں، 5 وقت کی نماز ادھر ہی پڑھاتے ہیں. تو پھر میں نے یہ کہا کہ میں اگلی نماز میں حضرت کا انتظار کروں گا. کہا کہ میں اگلی نماز کے لیے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتظار کرنے لگا. جب اگلی نماز کا وقت آیا تو میں حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیچھے نماز پڑھی اور جب آپ نے سلام پھیرا تو میں نے آپ کے دامن کو پکڑ لیا اور کہا کہ حضرت مجھے اپنے ساتھ خرقان لے چلیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ قطب عالم آپ ہی ہیں. میں تو اتنا لمبا سفر کر کے آپ کی زیارت کے لیے، قطب عالم کی زیارت کے لیے حاضر ہوا اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا قطب عالم آپ ہیں. تو اس وقت کمال کی آپ نے بات کہی. آپ نے بولا کہ میں اس شرط پر تمہیں خرقان لے کر چلتا ہوں جو کچھ تم نے دیکھا ہے کسی پر ظاہر نہیں کرنا، کیونکہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ اس جہاں میں مجھے مخلوق سے پوشیدہ رکھ، کیونکہ با یزید کے علاوہ مخلوق میں مجھے کوئی نہیں جانتا. کمال ہے ریت خرقان میں ہے، نمازیں لبنان میں پڑھاتے ہیں. کیا کرامات ہے اللہ کے ولیوں کی کہ ایک آن میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. اللہ پاک ان اولیاء اللہ کا ہمیں فیضان نصیب فرمائے. ان کی کراماتیں کیسی ہیں. سلطان محمود غزنی کے رہنے والے ہیں، کتنے بڑے سلطان ہیں. خود داتا علی اجویری نے سلطان محمود غزنوی کا زمانہ پایا ہے، اور بلکہ روایت میں آتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے جو مدرسہ بنایا تھا داتا علی اجویری اس مدرسے میں پڑھا کرتے تھے، اور سلطان محمود غزنوی خود حضرت ابو الحسن خرقانی کا مرید تھا. سلطان محمود غزنوی کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ خراسان سے آیا تو دل میں شیخ ابو الحسن خرقانی سے ملاقات کا خیال پیدا ہوا، لیکن اس شوق کے ساتھ یہ بھی خوف لاحق ہوا کہ خراسان سے ملک کی سیاسیات کے پیش نظر آیا ہے، جبکہ محبوبان بارگاہ الہی کی خدمت میں خاص ملاقات کی نیت سے سفر کرنا چاہیے، اور سیاسی نوعیت کے ضمن میں ملاقات کو سلطان نے سوء ادب سمجھا، اور لہذا سلطان خراسان سے اپنی جنگی مہم پر روانہ ہوا. فراغت کے بعد غزنی پہنچ کر وہ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی کی زیارت کے قصد سے، ارادے سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. خرقان پہنچ کر شیخ ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں آ کر محمود غزنوی نے ایک پیغام بھیجا، اور یہ پیغام یہ بھیجا کہ میں آپ کی زیارت کے لیے غزنی سے آیا ہوں، آپ خانقاہ سے میرے خیمہ تک قدم رنجہ فرمائیں، یعنی تشریف لے آئیں. اس کے ساتھ ہی سلطان نے قاصد کو جب یہ لیٹر بھیجا، یہ خط بھیجا کہ جا کے حضرت کے سامنے یہ پڑھ دینا، اور یہ بھی لکھنا کہ حضرت اگر انکار کریں آنے سے
تو قرآن پاک کی یہ آیت پڑھنا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور جو تم میں سے حکومت والے ان کی اطاعت کرو۔ جب قاصد نے جا کے شیخ ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں یہ خط پیش کیا تو حضرت ابو الحسن خرقانی نے جب یہ پڑھا تو کہا کہ ابھی خدا کی اطاعت میں ایسا مستغرق ہوں کہ اطاعت رسول کے معاملے میں نادم و شرمسار ہوں، پھر اولی الامر منکم یعنی حاکم کی جانب کیسے متوجہ ہو سکتا ہوں۔ جب قاصد واپس جا کر سلطان کی بارگاہ میں جا کر شیخ کا یہ جواب جب اس نے سنایا تو اس پر حکت طاری ہوئی اور کہنے لگا چلو ہم خود ہی شیخ کے پاس چل کر لطف ملاقات اور زیارت حاصل کریں، یہ مرد حق آگاہ ایسا نہیں جیسا ہم نے غلطی سے سمجھ رکھا تھا۔ مورخین کا بیان ہے سلطان نے اپنا لباس اپنے غلام ایاز کو پہنایا، ایاز کے لباس خود پہنا اور شیخ ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کی طرف التفات کیا، سلطان کی طرف جو غلاموں کا لباس پہن کے آیا تھا، بتانا یہ تھا کہ ہم بادشاہوں کی طرف نظر نہیں کرتے۔ سلطان نے جب آپ کے پاس آیا تو سلطان نے عرض کی یا شیخ ابو الحسن بایزید بستامی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت ابو الحسن خرقانی نے فرمایا وہ ایسے شخص ہیں جس نے ان کی زیارت کی ہدایت پا گیا۔ تو سلطان محمود غزنوی نے عرض کی یا شیخ اگر ایسا ہے یہ کس طرح ہوا کہ ابو جہل نے حضور علیہ السلام کو دیکھا، اس کے باوجود اسے کوئی سعادت نہ ملی، وہ شقاوت اور بدبختی سے خلاصی نہ پا سکا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا تھا ابو جہل نے در حقیقت اللہ کے رسول کو دیکھا ہی نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ بدبختی سے چھٹکارا نہ پا سکا، بلکہ اس نے محمد بن عبداللہ کو دیکھا تھا۔ اس نے محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا تھا، اس نے محمد بن عبداللہ کو دیکھا تھا، اس لیے وہ بدبختی سے نہیں نکل سکا، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور تم انہیں دیکھو گے تو یوں لگے گا وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ تو سر کی آنکھوں سے دیکھنے کی یہ سعادت نہیں ملتی، بلکہ دل کی نگاہوں سے دیکھیں تو یہ سعادت ملتی ہے۔ اس لیے جس نے بایزید بستامی کو دل کی نگاہوں سے دیکھا وہ سعادت پا گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے، تو شیخ ابو الحسن خرقانی نے فرمایا میں تمہیں 4 چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں، پہلی پرہیزگاری کی، نماز با جماعت کی، سخاوت کی اور خدا کے بندوں پر شفقت کی۔ سلطان نے فرمایا کہ میرے لیے دعائے مغفرت کریں، تو آپ نے فرمایا کہ میں ہر نماز میں یہ دعا کرتا ہوں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ شیخ نے فرمایا خدا کہ سلطان نے عرض کی کہ حضور خاص دعا فرمائیے گا، شیخ نے فرمایا خدا تجھ پر رحمت کرے اور عاقبت محمود ہو۔ جب یہ سلطان آپ کے پاس سارا مال و دولت لے کر آیا تو حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی کی شان یہ ہے کہ شیخ ابو الحسن خرقانی نے وہ مال و دولت اپنے سامنے رکھا اور اپنے غلام کو فرمایا کہ اپنے مرید کو فرمایا کہ سلطان کے لیے روٹی لائی جائے۔ جب وہ سوکھی روٹی سلطان نے رکھی تو حلق میں پھنس گئی اور وہ اس کو اتار نہیں سکا حلق سے، تو شیخ ابو الحسن خرقانی نے فرمایا کہ اے سلطان محمود غزنوی، جس طرح یہ روٹی تمہارے حلق سے نیچے نہیں اتر رہی، اسی طرح یہ مال و دولت جو ہے نا یہ ہمارے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم مال و دولت سے محبت نہیں کرتے، اسے واپس لے جاؤ۔ تو سلطان نے حضرت سے عرض کی تھی کہ حضرت مجھے کچھ عطا فرمائیے، تو حضرت نے اپنا خرقہ، اپنا جبہ جو ہے وہ آپ کو عطا فرمایا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس خرقے کی کرامت ایسی تھی، جب سلطان محمود غزنوی سومناتھ کے مندر کو فتح کرنے کے لیے گیا تو غیر مسلموں سے ایک مقابلے میں ایک ہزیمت کے آثار نظر آنے لگے، تو اضطراب کی حالت میں سلطان محمود غزنوی نے وہی قمیص مبارک، وہی جبہ مبارک سامنے رکھ کے سجدے میں گر گئے اور دربار الہی میں یوں عرض کی الہی یہ خرقے کی آبرو کے صدقے مجھے ان کافروں پر فتح عطا کر، مجھے یہاں سے جو مال غنیمت ملے گا میں درویشوں میں تقسیم کر دوں گا۔ اللہ پاک نے سلطان محمود غزنوی کو حضرت ابو الحسن خرقانی کی جبے کی برکت سے اللہ پاک نے سلطان محمود غزنوی کو فتح عطا فرمائی تھی۔ یہ وہ حضرت سلطان محمود غزنوی ہیں کہ جنہوں نے سومناتھ کا مندر جو ہے وہ فتح کیا اور صاحب کرامت بزرگ حضرت ابو الحسن خرقانی
کی برکتیں جو ہیں وہ حاصل کی۔ حضرت شیخ خرقانی حضرت ابو الحسن خرقانی فرماتے ہیں میں نے عافیت کو تنہائی میں پایا اور سلامتی خاموشی میں پائی۔ ایک دن آپ نے اپنے ہم نشینوں سے پوچھا کون سی چیز بہتر ہے؟ انہوں نے عرض کی حضور آپ خود ہی بتائیے، تو آپ نے فرمایا وہ دل جس میں خدا کی یاد ہو۔ آپ فرماتے ہیں غمگین رہو تاکہ تمہاری آنکھیں سے آنسو بہتے رہیں، کیونکہ اللہ پاک کو رونے والی آنکھیں جو ہیں وہ پسند ہیں۔ فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں کی حد معلوم نہیں، پہلی سرکار کے درجات کی، دوسری نفس کے مکر کی، تیسری معرفت کی۔ آپ سے سوال کیا اخلاص کیا ہے؟ فرمایا جو کچھ اللہ پاک کے لیے کرو وہ اخلاص ہے، اور جو مخلوق کے لیے کرو وہ ریا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بہت سے آدمی ایسے ہیں کہ زمین پر چڑھتے ہیں لیکن مردہ ہیں، اور بہت سے آدمی ایسے ہیں کہ وہ زمین کے اندر سوتے ہیں مگر وہ زندہ ہیں۔ شیخ بستامی کی کیا شان ہے، مزار میں آرام کر رہے ہیں لیکن زندہ ہیں، کیونکہ اللہ کے ولیوں کی شان ایسی ہے وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنے مریدوں کو نہیں چھوڑتے، بلکہ اپنے مزار پر انوار سے فیضان جو ہے ان کا جاری و ساری رہتا ہے۔ جب آپ کا وصال کا وقت قریب آیا، آپ کا وصال منگل کے دن عاشورہ 10 عاشورہ کو 425 کو خرقان میں ہوئی۔ وصال کے وقت آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب وقت وفات آیا تو آپ فرمانے لگے کاش میرا یہ خون دل لوگوں کو چیر کر دکھایا جاتا کہ وہ جان لیتے کہ اللہ کے ساتھ بت پرستی ٹھیک نہیں۔ جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو وصیت فرمائی میری قبر 30 گز نیچے کھودنا، کیونکہ یہ زمین بستام کی زمین سے اونچی ہے، تاکہ حضرت خواجہ بایزید بستامی کی قبر سے میری قبر اونچی نہ ہو اور بے ادبی نہ سمجھی جائے۔ کیا کمال کا اپنے مرشد حضرت بایزید بستامی کا ادب ہے کہ میری قبر کو نیچے کھودنا، کہیں میری قبر جو ہے میرے مرشد حضرت بایزید بستامی کی قبر سے اوپر نہ ہو جائے۔ ناظرین کرام، یہ فیضان ہے اللہ کے اولیاء کا، یہ ادب ہے اللہ کے اولیاء کا، کیونکہ بایزید بستامی کا فیضان ہم نے پڑھا، ہم نے پچھلے سلسلے کے اندر لاسٹ جو ہمارا EP تھا، جو لاسٹ ہمارا ایپیسوڈ تھا، اس میں ہم نے شیخ بستامی کے بارے میں سنا تھا۔ شیخ بستامی کو اللہ پاک نے کیا کمالات عطا کیے، کس وجہ سے کہ آپ نے ایک تو اللہ کی عبادت کی، ماں کا ادب کیا، آپ نے اپنے پیر و مرشد حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب کیا، تو اللہ پاک نے کیسے آپ کو کمالات عطا کیے، اور پھر وہی ادب ہمیں حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صورت میں نظر آیا۔ تو نتیجہ یہ نکلا جس نے جو کچھ پایا ادب سے پایا۔ تو ادب کے دامن کو تھامے رکھیے، اللہ کے ولیوں کے مزارات پہ حاضر دیجیے۔ جی ہاں، ہم نیریاں شریف کا تذکرہ کرتے ہیں، انہی اولیاء اللہ کا اولیاء نجمند کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کے مزارات پہ حاضری دیجیے۔ نیریاں شریف ہم شریف کیوں کہتے ہیں؟ ظاہر ہے نیریاں شریف اس جگہ کو ولیوں سے نسبت ہو گئی تو اللہ پاک نے اس جگہ کو بھی برکت والا بنا دیا۔ تو یہاں اللہ کے اولیاء کے مزارات ہیں، ان مزارات پہ حاضری دیجیے، ان سے برکتیں حاصل کیجیے، ان کے وسیلے سے دعا کیجیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ پاک ان اولیاء اللہ کا فیضان، ان کی برکتیں ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہم سب کو عطا کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک جو کچھ سنا اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اولیاء اللہ کی برکتیں ہم سب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کا خاص ایک احسان نور ٹی وی، ہر گھر کی روشنی۔